اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہ التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں، جو آپ کے لیے عمل لے کے آئی ہوں، بہت ہی زیادہ ہر گھر کی یوں سمجھے کہ ضرورت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں ضرور آپ کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہوتا ہے، کوئی ایسا خاندان ہوتا ہے جہاں پہ کچھ ایسے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو بہت منانے کی کوشش کر لی جاتی ہے، لیکن وہ کوئی بھی لائے عمل ہمارا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ شوہر بیویوں سے ناراض ہیں، یا بیویاں شوہر سے ناراض ہیں، یا بہن بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ الغرض بہت سے ایسے خاندان ہیں جہاں پہ بہت سے ایسے مسائل بن جاتے ہیں، تو ایسے مسئلوں کا حل بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بالکل ایک دوسرے سے لوگ کٹ کر رہ جاتے ہیں، اپنے جیسے ہاتھوں سے جیسے ناخن جدا نہیں ہو سکتے اس طرح۔ لیکن یہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، لیکن لوگ آج کل سفید خون اسی لیے کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا، کہ لوگ سگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ناراضگی اتنی اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر بھی ان سے معافی بھی مانگنے کے باوجود وہ ان کو معاف نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے دوریاں بنائے رکھتے ہیں۔ تو کچھ ایسے گھروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ میں آج کا جو عمل لے کے آئی ہوں، یہ اسی لیے لے کے آئی ہوں کہ کسی بھی گھر میں اس قسم کی پریشانی بنی ہوئی ہو کہ کوئی آپ کا اپنا روٹھ جائے، کوئی آپ کا اپنا آپ نے منانا ہو، یا پھر جیسے کچھ ایسی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی منگنیاں ہو جاتی ہیں، جن کی یا پھر نکاح ہو جاتے ہیں، تو ان کے جن سے نکاح ہوتے ہیں وہ لڑکے کہیں باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے حق کے لیے، اپنے جائز کام کے لیے ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی کسی قسم کے حالات ہوں، آپ اس لحاظ سے اپنے جو بھی گھر میں مسئلہ ہو، آپ اس کے لحاظ سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، صرف اور صرف 21 دن کا عمل ہے جو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری اور بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے سامنے اسی طرح کے مجرب اور آزمائے ہوئے عمل لے کے آ سکوں۔ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کا بھلا ہو تو کسی اور کا بھی ساتھ میں بھلا ہو جائے۔ اور کمنٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوئریز ہوتی ہیں آپ کی پچھلی ویڈیوز جتنی میری آ چکی ہیں ان کے بارے میں بھی، تو آپ اس سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ واحد چینل ہوگا جہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز کا جواب ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو میں خود آپ کو آپ کے مسائل کا حل دوبارہ سے بتاؤں گی اور دوبارہ سے ان سوالوں کے جواب بھی خود سے دوں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے اور 5 ٹائم کا نمازی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ وقت کی نماز کی پابندی کریں، تاکہ نماز کی پابندی سے بھی کافی سارے اللہ تعالیٰ مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے، اپنی زندگی میں معمول بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یا پھر کسی بھی وقت کر لیں، صرف اور صرف یہ خیال رکھیے گا کہ زوال کا ٹائم نہ ہو، جن کو زوال کے اوقات کہا جاتا ہے، ان اوقات میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا اپنا روٹھا ہوا ہے یا روٹھی ہوئی ہے، آپ کے پاس اس کی تصویر ہونی چاہیے، چاہے وہ جس طرح البمز میں تصویریں ہوتی تھیں پرانے زمانوں میں، چاہے وہ والی تصویر ہو، تو چاہے آج کل جدید دور ہے، چاہے آپ کے پاس موبائل میں اگر کسی کی تصویر ہے تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ والدہ کا نام نہیں جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ جائز عمل کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا، جس میں آپ کے والدین کو یا کسی بھی بڑوں کو پریشانی ہوتی ہو۔ اس طرح کا عمل آپ کا بالکل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کے لیے، یہ جائز خواہش کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے جس کے لیے یہ کرنا ہے، جو آپ کا روٹھا اس کے لیے آپ نے اس کی تصویر کو سامنے رکھنا ہے، تصویر سامنے رکھ کے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں درود شریف اول آخر 3 پڑھنے کے ساتھ آپ نے درمیان میں یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اِنَّا ربی قریب مجیب، اِنَّا ربی قریب مجیب۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ 21 مرتبہ درمیان میں پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے درمیان 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ لیکن شرط ایک اور بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو تصویر ہے، جو اس کی بھی آپ
کو راضی کرنا ہے، جس بندے کو بھی یا جس بندی کو بھی، اس کی موبائل میں تصویر ہے یا دوسرے طریقے سے پیپر میں بھی تصویر ہے، تو آپ نے اس تصویر کو الٹا اپنے سامنے رکھنا ہے، الٹا اپنے سامنے رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 21 مرتبہ درمیان میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آپ نے اس تصویر پہ پھونک مار دینی ہے اور رب سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے یہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کی پھر تڑپ دیکھیے گا کہ وہ بندہ کتنا آپ کے لیے تڑپ جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل 3 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو حد جو ہوتی ہے اس کو آپ نے 21 دن تک آپ نے ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ اس کا پورا فائدہ حاصل کر سکیں، تاکہ وہ بندہ یا بندی جو ہے وہ گھبرا کر یا بہت ہی زیادہ آپ کے پیار میں مبتلا ہو کر آپ کے سامنے آپ حاضر ہو جائیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، یا جو بھی رشتہ ہے ان کے ساتھ، آپ کا ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو آپ کا وہ جائز رشتہ انشاءاللہ آپ سے آن ملے گا۔ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، دعا میں بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔